बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमूमी तौर पर तो जिसमें हमारी इंटरेस्ट होती है हम उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ मौज़ूआत ऐसे भी हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी तो नहीं होती लेकिन हमारे लिए वो बहुत अहम होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो आज हम एक मौज़ू पे बात करने जा रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्कूल कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अगर हम अपनी अमूमी लाइफ में देखें तो किसी खतून ने अगर सब्ज़ी ख़रीदनी हो, शूज़ ख़रीदने हों, किसी शख्स ने गाड़ी या मोबाइल लेना हो तो हम 20 दफ़ा कोशिश करते हैं कि दोस्तों से पहले पूछ लिया जाए, तहकीक कर ली जाए, ब्रांड का पूछ लिया जाए, शॉप का पूछ लिया जाए, फिर एक शॉप से रेट को फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह पर वेरीफाई करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं और फिर जाके हम वो एक मामूली सी चीज़ जिसने हमारे साथ 1 साल 2 साल 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीने 10 साल रहना होता है। और उसकी सिलेक्शन करने के बाद फिर हम रेट पे ऊपर बहस करते हैं, फिर क्वालिटी के ऊपर देखते हैं, फिर लोगों से पूछते हैं, फिर उसकी ब्रांडिंग के ऊपर जाते हैं और फिर हम वो परचेज़ करते हैं। एक मामूली सी चीज़, कोई भी एक चीज़ मामूली से लगा सकते हैं। आप दूध के डिब्बे से लेके आप मोबाइल या गाड़ी तक इस चीज़ को आप देख सकते हैं। गाड़ी कार कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन इसी तरीके से जब हम खातून अगर कोई खातून बाज़ार में जाके उसने एक सूट लेना हो तो कम अज़ कम मेरे जहाँ तक नॉलेज में बात है 5-10 शॉप्स उसने विज़िट करनी है, उसके बाद वो सेलेक्ट करती है कि फ़लाँ शॉप से फ़लाँ चीज़ ठीक है। और इसी तरीके से जब हम बेटे और बेटियों की जब हम शादी की बात करते हैं तो इसी तरीके से हम एक अच्छा रिश्ता तलाश करने के लिए तगोदो करते हैं। लेकिन आज का मौजू है स्कूल की सिलेक्शन। एक बच्चे की तालीम ही उसका मुस्तकबिल बनाती है और उस तालीम की बुनियाद होता है तालीमी इदारा। तालीमी इदारे की जब हम रिसर्च करते हैं, फ़ैसला करते हैं कि किस स्कूल में दाखिल करवाना तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब आपने अपनी डायरीज निकालें या कमेंट्स में लिखें इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप लिखिए कि आपके नज़दीक क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक बेहतरीन स्कूल आप सेलेक्ट कर लें। अमूमी तौर पर पहले आप सोचिए और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अमूमी तौर पर हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्कूल घर के करीब होना चाहिए। सबसे पहले अहम बात यह है कि स्कूल घर के करीब होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि उसकी फ़ीस कम होनी चाहिए और इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस अच्छा होना चाहिए, टीचर अच्छी होनी चाहिए, उसके बच्चे लायक होने चाहिए। ये बाद में बातें, लेकिन 2 चीज़ें सबसे अहम हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले स्कूल करीब होना चाहिए और दूसरा स्कूल की फ़ीस कम होनी चाहिए। जितनी फ़ीस मैं अपने स्कूल में ले रहा हूँ तो कई इदारे उससे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा और कोई 10 गुना ज़्यादा भी फ़ीस ले रहे हैं। तो फ़ीस को देखने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उस फ़ीस के इवज़ आपके बच्चों को क्या दिया जा रहा है। तो मैं सिंपली इतनी बात करता हूँ कि अगर आपको सोना आज राउंड अबाउट 80,000 रुपये तोला है और अगर आपको कोई शख्स ये कहे कि 20,000 रुपये में तोला ले तो क्या आप ले लेंगे? तो फ़ौरन ख़वातीन कहती हैं कि नहीं जी नहीं, वो तो 2 नंबर हो सकता है, वो असली नहीं होगा। तो इसी तरीके से स्कूल के अंदर है क्या, पहले वो चेक करें जिससे आपको उसकी फ़ीस का अंदाज़ा हो जाएगा वो ठीक है या गलत है। मिसाल के तौर पर आपको स्कूल को चेक कैसे करना उसका नहीं पता, स्कूल के बारे में जो बोला जा रहा है प्रिंसिपल, उसके फ्रंट डेस्क मैनेजर या रिसेप्शन के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, अगर वो जो क्लेम कर रहे हैं अगर आपको चेक करना नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ताज़ा सब्ज़ी कह के बासी सब्ज़ी बेची जा रही है। तो कम से कम चेक करने का तरीका आपको ज़रूर आना चाहिए। तो आइए आज हम उस तरीके के ऊपर बात करते हैं, कैसे उस तरीके को हमने चेक करना है, कैसे हम देख सकते हैं, कैसे स्कूल को जज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को जब हमने डालना है स्कूल में एडमिशन के बाद, बुक्स लेने के बाद, एडमिशन होने के बाद बच्चे ने स्कूल में जाना तो फिर उसके आदात का, उसकी स्टडी का अंदाज़ा होना है। और मैट्रिक का ज़ाहिर बात है, मैट्रिक तो 10 से 12 सालों में या 13 सालों में मैट्रिक होता है, उसका तब जाके पता चलता है। तो अब बच्चा ग्रो कर गया होता है, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो पहले ही दिन चेक की जा सकती हैं किसी भी स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम चेक करते हैं कि स्कूल करीब होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? मेरे घर और मेरे बच्चों के स्कूल के दरमियान में तकरीबन कोई 1.5 पौने 200 स्कूल आते हैं। तो मैं उनको क्रॉस करके
اپنے بچوں کو اس اسکول بھیجتا ہوں جہاں پہ وہ پڑھتے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ کیا باقی اسکول کام نہیں کرتے؟ بالکل کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ڈسپلن چاہتے ہیں, کچھ لوگ مذہبی ماحول چاہتے ہیں, کچھ لوگ کانفیڈنس چاہتے ہیں, کچھ لوگ نمبرز گیم کے پیچھے بڑے ہوتے ہیں, اور ہر طبقے کی الگ الگ کرائٹیریا. جو مثال کے طور پر رشتے تمام لوگوں کے ہو جاتے ہیں, گجر فیملی کے ہو جاتے ہیں, لوہار فیملی کے ہو جاتے ہیں, مغل کے ہو جاتے ہیں, شیخ برادری کے تمام فیملی کے ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ فیملیز کے اندر ہی رہ کے کرتے ہیں, کچھ فیملی کے باہر بھی رہ کرتے ہیں, تو رشتے سب کے ہو جاتے ہیں. لیکن بات ہوتی ہے کہ کس طرح کے کرائٹیریا کو آپ چیک کرتے ہیں, کون کون سی کوالٹیز آپ کو چاہیے, کون کون سے فیچرز آپ کو چاہیے اسکول میں یا رشتوں میں یا کسی چیز میں, تو اس کے مطابق آپ وہ اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں, اس ادارے کا انتخاب کرتے ہیں, اس شاپ کا, اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ پہلے سیٹ کیجئے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو اگر مذہبی ماحول چاہیے تو اگر وہ اسکول آپ کے گھر سے دور ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے. اگر آپ کو بچے میں کانفیڈنس چاہیے تو اگر ایسا ادارہ جو بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے اگر وہ اس گھر سے دور ہے تو آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے. تو گھر کے قریب کا کرائٹیریا بالکل فضول ہے یا بالکل بے سود ہے. دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں فیس. مثال کے طور پر جب ہم فیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اسکول ایسا بھی ہے جو بچوں کو کھانا بھی کھلا دیتا ہے. تمام مدارس بچوں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں. ایک اسکول ایسا جو فری بکس بھی دے دیتا ہے, گورنمنٹ اسکول سارے فری بکس دے دیتے ہیں. کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جو 300 روپیہ فیس لیتے ہیں, کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ فیس لیتے ہیں, اور کچھ فیس ایسے بھی جو 15 ہزار میں بھی اس سے زیادہ فیس لیتے ہوں مہینے کی. پھر کیسے ہم سلیکٹ کریں گے؟ اصل بات یہ کہ بکس وہی ہوتی ہیں, تھوڑا بہت فرق ہوگا, کسی کی پیپر اچھا لگا ہوگا, کسی کی کمپنی کا برانڈ اچھا ہوگا, لیکن حروف تہجی سب کے, نمبرز, حروف تہجی اور الفابیٹ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے وہ ہے نظام تدریس کی. پہلی چیز سب سے اہم ہے وہ ہے نظام تدریس, اور دوسری چیز جو اہم ہے وہ ہے ماحول. دونوں چیزوں کی بنیادوں پر کسی بھی ادارے کی فیس مناسب یا غیر مناسب آپ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر تمام اسکولوں کے اندر الف سے لے کے یہ تک, یہ 0 سے لے کے 9 تک پڑھایا جاتا ہے, لیکن اس کے پڑھانے کا طریقہ کار بتائے گا کہ آپ اس ادارے کی فیس صحیح دے رہے ہیں یا زیادہ دے رہے ہیں. تو آئیے ہم اس کرائٹیریا کو چیک کرنے کا طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک اسکول کہتا ہے جی ہم بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرتے. تو بڑی سمپل سی بات ہے, ان سے پوچھئے, جب آپ کسی اسکول کے پاس جا رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ جی آپ تربیت کیسے کرتے ہیں. کیا آپ کے پاس دکھانے کے لیے چیز ہے یا صرف ایک فلیش کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی. مثال کے طور پر ہم اپنے اسکول میں کیا کرتے ہیں, میں نے یہ سمجھا معاشرے کے اندر کرپشن کا بہت زیادہ شور و گل ہے, واویلا ہو رہا ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے. آج سے 13 سال 14 سال پہلے کی بات ہے جب اتنا زیادہ کرپشن کی بات نہیں ہوتی تھی, لیکن چونکہ ہر محکمے میں تھوڑی بہت کرپشن ہوتی رہتی ہے, ہم اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ جو اسکول بچوں کے لیٹ آنے پر ان سے جرمانہ لیتے ہیں ان کو اس چیز کا میسج دے رہے ہوتے ہیں. 10 سے 12 سال بچہ اسکول میں جاتا ہے اور جب بھی لیٹ ہوتا ہے پیسے دیتا ہے اور جان چھوٹ جاتی ہے اس کی, اور وہ اس کو میسج مل جاتا ہے, اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ پیسے دینے ہیں تو جان چھوٹ جانی ہے. اس چیز سے مجھے یہ سبق حاصل ہوا کہ اسکول کرپٹ لوگ پیدا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اسکول اعتراض کریں اور مجھ پہ غصے بھی ہوں, لیکن میں نے یہ سمجھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے ہے, دوسرے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, کہ جو بچہ لیٹ آئے اور لیٹ آنے پہ جرمانہ دے تو اس کے مائنڈ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے پیسے دیں اور جان چھوٹ جائے گی. اور اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے اسکول میں بھی ایسے کیا ہے, اور اگر کسی محکمے کو کام پھنس جاتا ہے پیسے دے کے جان چھڑا لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رشوت کا بازار گرم کرنے میں اس بچے کو اس کی نشوونما کر دی تاکہ وہ بھی رشوت کے بازار گرم کرنے میں اپنا حصہ ڈال دے. اگر وہ کسی اتھارٹی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا, اسے پتا ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے جوان ہونے تک پیسے دے کے کام نکالا ہے, تو اب لوگوں کو مجھ سے کام ہے تو میں بھی پیسے لوں. تو اس کا مطلب رشوت لینے اور دینے میں اسکول کا ایک اہم کردار ہے, تعلیمی ادارے اس میں اہم. تو میں نے اس میں کیا کیا, اب جب اس کے تعلیمی اداروں میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پنشمنٹ ہونی چاہیے, بچوں کے احساس ہونا چاہیے کہ وہ لیٹ نہ آئیں. تو اس کا الٹرنیٹ میں نے کیا سوچا, آج سے 10-12 سال پہلے میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پہلے بنائی ہے, تو جو بچے جلدی 10 منٹ 15 منٹ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے. تو اگر آپ ان کے لیے ریوارڈ رکھ دیں گے تو جو لیٹ آتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ریوارڈ لینے کے لیے جلدی آئیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسکول میں جو بچے ٹائم پہ آتے ہیں ان کو ایک 4 کلر کا ایک کارڈ دیتے ہیں,
جس کے اوپر ٹیچر نے کچھ ریکمینڈ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ 2 کا ٹیبل لکھ دیں، بچے کو آپ A فار ایپل لکھ دیں، کوئی ایسی چیز جو بچوں کے لرننگ میں کام ہے، جو ٹیچر نے پہلے پڑھایا ہوتا ہے. تو اس چیز کی بیس پر یا اس تصویر کے ساتھ ایک کارڈ بنا دیتے ہیں جس سے بچے وہ کارڈ لینے کے لیے جلدی آ جاتے ہیں. اور مہینے میں جس کے پاس زیادہ کارڈ ہوتے ہیں ہم اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور 1000 روپے کا اسے گفٹ دے دیتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے. سیکنڈ آنے والے کو 500 کا، تھرڈ آنے والے کو 300 کا گفٹ دے دیا. کہ اس سے کیا ہوا؟ اب میرے اسکول کو الحمدللہ 3.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو ٹائم پہ نہ آتا ہو، کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ جو بچہ 5 منٹ پہلے آئے گا اس سے پنکچویلٹی کارڈ ملے گا. ہم نے اس کارڈ کا نام رکھ دیا پنکچویلٹی کارڈ. تو پنکچویلٹی کارڈ کس کو ملے گا؟ جو 5 منٹ پہلے آئے گا. تو اس طریقے سے ہوا کہ بچوں کو بغیر سزا دیے، بغیر پنش کیے، تو ہم نے ایک سسٹم بنا دیا کہ بچے جلدی آئیں. اب تمام بچے الحمدللہ اگر کوئی 5 منٹ پہلے نہیں آتا لیکن پورے ٹائم پہ آنے کی کوشش ضرور کرتا ہے تاکہ وہ لیٹ نہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے اسکول میں جا کے آپ پوچھئے جس اسکول کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، جس چیز کا آپ کے جس اسکول کا، جس ادارے کا آپ کے ذہن میں نام ہے، ان کے پاس جائیے، ان سے جا کے پوچھئے کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے اسکول کی جسٹ ایک ایگزامپل دیا. اس طرح کی اور بہت سی ایگزامپلز ہیں جو ہم اپنے اسکول میں کرتے ہیں. بہت سے سسٹم ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے کہ جو بھی اسکول کلیم کرے انہیں کہ جی پریکٹیکلی آپ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اٹینڈنس لے رہے ہیں بچوں کی تو اٹینڈنس کا رجسٹر دکھا دیجئے. مثال کے طور پر آپ بچوں کی نماز چیک کرتے ہیں تو نماز کہاں پہ چیک کر کے آپ نمبر لگا رہے ہیں، آپ وہ رجسٹر دکھا دیجئے. اگر آپ کوئی بھی ایسے چیز جو اسکول کلیم کر رہا ہو اس کو ویریفائی کر لیں، آپ کو اسی وقت کلیئر ہو جائے گا کہ یہ والی چیز جو بتائی جا رہی ہے واقعی اسکول کے اندر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک کے اوپر کچھ مزید ڈسکس کریں گے. شکریہ.